کہ ہمارے دوست راحیل میاں انہوں نے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ڈائری سے حضرت کا ایک ملفوظ نکال کر مجھے دکھایا، پرنٹ کر کے دیا. اس کو 2-3 دفعہ بیان کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ میرے دل میں اتار دے. جینے کا طریقہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ہے، مخلوق کی دعائیں لینے کا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مخلوق اللہ کے عیال ہے، اور جو عیال سے اللہ کے عیال کی محبت کرے، ادب اخلاق سے رہے، مفہوم اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں. مفہوم عرض کر رہا ہوں. پیارے شیخ فرماتے تھے کہ ماں باپ عیال میں نہیں آتے اللہ کے. شوہر صاحب کو بیوی عیال میں نہیں معلوم ہوتی، بیوی کو شوہر صاحب معلوم نہیں ہوتے، پڑوسی نہیں. ہمارے جو کمزور ہیں یا ہمارے جو جونیئر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عیال میں نہیں ہیں. آپ ذرا غور سے سنیں گے نا تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. حدیث پاک سن کر پھر جانا. پہلے یہ سن لو بھائی، پہلے یہ سنو. حضرت والا نے فرمایا کہ یہ حدیث پاک اور اس حدیث پاک کے ساتھ مندرجہ ذیل ہدایت لکھ کر ہر وقت سامنے رکھنا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للداخل دہشت فتلقوہ بالمرحبا. ترجمہ: ہر نیا آنے والا گھبراہٹ یا حیا کی وجہ سے حیران اور پریشان ہوتا ہے، لہذا اس کا فراخ دلی سے استقبال کرو اور یوں کہو مرحبا، آپ کے لیے ہمارے پاس کشادگی ہے، آپ کھلی اور فراخ جگہ میں آئے ہیں. یہ غرفہ کے احباب بھی، میں بھی، اور جو بیٹھے ہوئے ہیں سید سروت صاحب، سب کے لیے یہ سب کو سنانے کا اور دستخط لینا ہے. یہ سب نے سنا، جو خاص جو مشورہ روم میں بیٹھے ہیں اور دارالفتہ میں جو ہیں ان کا لسٹ لگا کر صبح صبح اور دستخط لینا ہے کہ میں نے بیان سن لیا. اور جو روزانہ آتے ہیں ان سے باقاعدہ جو روز ہوتے ہیں نا، یا وقت لگا رہے ہیں، یا جیسے طلباء جو وقت لگا رہے ہیں یا رات کو ہوتے ہیں، رہائش جن کی یہاں ہے، جیسے آپ ہو گئے، آپ کتابیں دیتے ہیں، اور جتنے بھی ساتھی ہو گئے، نیا آدمی بیچارہ آتا ہے، تعویذ لینے آتا ہے، مشورے کے لیے آتا ہے، تو اس وقت وہ دہشت زدہ ہوتا ہے گھبراہٹ یا حیا کی وجہ سے. یہ حدیث پاک کا میں نے مفہوم عرض کر دیا، ترجمہ عرض کر دیا، ساتھ مفہوم بتا دیا. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں غلام، جن کے قدموں کی خاک، اس حدیث پاک کی روشنی میں اب مفہوم میں نصیحت فرما رہے ہیں کہ اس حدیث پاک سے ایک سبق مل رہا ہے. غور سے سننا بھائی. نمبر 1، لبوں پر تبسم. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے مبارک پر ہر وقت تبسم ہوتا تھا. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جس دن نبوت کا اعلان فرمایا، بڑی عجیب بات ہے، 40 سال تک اللہ نے مکے کے کفار کو دکھایا، میرے لاڈلے کو دیکھو، ان کا بچپن دیکھو، لڑکپن دیکھو، جوانی دیکھو، اور 40 برس کی عمر تک سب کے زبان سے خود بخود نکلتا تھا صادق امین ہے، آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، آپ جیسے اخلاق کسی کے نہیں ہیں. خون خرابہ خانہ کعبہ میں ہونے والا تھا حجر اسود پر. فیصلہ ہوا کہ جو سب سے پہلا آئے گا اس کی بات مانیں گے. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. یہ کفر کا وقت تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، یہی سب دشمن بن گئے اور 23 سال تک ستائے گئے، لیکن چہرے مبارک پر ہر وقت تبسم. ٹھیک ہے. نمبر 1، لبوں پر تبسم. لبوں پر تبسم. ہاں بھائی، پہلا نمبر کیا ہوا؟ ہاں، میری بہو بیٹیاں بھی کہیں، باہر آواز نہ آئے، لیکن سبق تازہ کرنا ہے. بعد میں یہ پرچہ ملے گا، وہ بات کی بات ہے، اور جس کو چاہیے پرچہ منگا لے، منع نہیں ہے. لبوں پر جی بھائی. نمبر 1 کیا ہوا؟ لبوں پر تبسم. نمبر 2، چہرے پر شگفتگی. چہرے پر شگفتگی. نمبر 2، سب لوگ کہیں. نمبر 2، چہرے پر شگفتگی. نمبر 1، ہاں نمبر 1، لبوں پر تبسم. بچے بھی کہیں، وہاں بچیاں بھی کہیں. کھیل کود کو چھوڑو، دھیان سے سنو. سب لوگ، چھوٹے معصوم بچے بھی کہہ سکتے ہیں، وہ دل میں بعد میں خود اتر جائے گا جب بڑے ہوں گے. سب دھیان سے سن کر، اور آپ بھی تشریف راوڑی. چلو ٹھیک ہے، ان کو چھوڑو. نمبر 1، لبوں پر تبسم. نمبر 1، لبوں پر تبسم. نمبر 2، چہرے پر شگفتگی. کرخت چہرہ نہ ہو، ایسے ہر وقت منہ نے بگڑا ہوا ہو. چہرے پر شگفتگی. یہ نامحرم کے لیے نہیں ہے بچہ لوگ.
سبق پھر دوہراؤں گا، یہ چھوڑوں گا نہیں آج کسی کو بھی. اصل میں مجھے خود یاد کرنا ہے، پھر سستی میں ایسا نہیں یاد نہ کر سکوں، اس لیے آپ کو پھنسا رہا ہوں. دل کیا کہہ رہا ہے، اس پہ عمل کریں گے آج سے یا نہیں؟ یا کہیں گے ہمارا چہرہ ہی فیکٹری فٹڈ ایسا ہے؟ نہیں. لبوں پر تبسم، شاباش ماشاءاللہ، سب نے کہنا ہے لبوں پر تبسم. اور جب والد اور والدہ بیان کے لیے نہ لا سکیں تو بیان کے نہ لانے پر بدتمیزی کرنا، شور کرنا، ضد کرنا، ماں باپ سے بدتمیزی کرنا، تو آپ کو فائدہ کیا ملا بیان سے؟ جو اب تک بیان سنا اس پہ عمل تو نہیں ہوا. اور بیان سننے جا رہے ہو دل دکھا کر، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آپ کے ماں باپ ہمیں منع نہیں کرتے، لے آتے ہیں. کبھی انسان ہے، کبھی مجبوری ہو گئی تو بیان گھر پر سن لو. لیکن بدتمیزی اور شور، اور آج کل بچیاں گھروں سے نکل جاتی ہیں باہر، ان بچیوں کو کیا معلوم کتنے خطرناک لوگ باہر ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں. نمبر 1 لبوں پر تبسم، نمبر 2 چہرے پر شگفتگی. دیکھتے رہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے غم میں ہوتے تھے لیکن چہرے پر شگفتگی. نمبر 3 لہجے میں نرمی. نمبر 3 لہجے میں نرمی. بعض لوگ اتنے بولنے کے بدتمیز ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہماری بچپن سے عادت یہی ہے. جب بچپن کی عادت تھی تب ہم نالائق تھے، ابھی بھی نالائق ہیں، اللہ ہمیں لائق بنائے، لیکن اب تو اللہ نے ماحول دوسرا دے دیا نا، تو ہم اپنے آپ کو بدلی نہیں کریں گے کیا؟ اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پہ عمل نہیں کریں گے؟ نعوذ باللہ. تو لہجے میں نرمی. نمبر 3 لہجے میں نرمی. شاباش، سب جواب دے رہے ہیں. آپ دے رہے ہیں جواب؟ ہاں، ایسے خاموش نہیں رہنا. لہجے میں ہاں. نمبر 4 غلبہ رحمت و شفقت علی الخلق. رحمت کو غالب رکھ کر مخلوق پر شفقت رکھنا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن پاک میں آتا ہے، مفہوم ہے، اور تھے ابراہیم حلیم الطبع رقیق القلب رحیم المزاج. اللہ کے ولیوں کے سردار شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعائیں ہمیں سکھائیں کہ اے اللہ مجھے رقیق القلب بنا، حلیم الطبع بنا، رحیم المزاج بنا. واہ 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 واہ. دیکھو یہ چیزیں اس میں بھی آ گئی. حلیم الطبع بنا یعنی انتقام دینے میں جلدی نہ کروں. رقیق القلب بنا، میرا دل نرم رہے، اشکوار آنکھیں بھی آپ کی محبت میں آئے. اور رحیم المزاج بنا دے کہ رحمت کی شان مجھ پر غالب ہو جائے. اب جو بدبخت ہیں، اللہ مجھے بھی بدبختی سے بچائے. حدیث پاک کی دعا دیکھو آپ، اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشقنی بمعصیتک. اے اللہ مجھ پر وہ رحمت نازل فرما جس سے میں گناہ چھوڑ دوں، اور گناہ کر کے مجھے بدبخت نہ بنا. تو اخلاق برے کرنا یہ گناہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سفارش نہ ماننا ماں باپ کے لیے، بیوی کے لیے، کیا یہ